السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی پیاری سی رائٹر ریحانہ خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ریحانہ خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو جی چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ ممنوع عشق از قلم ریحانہ خان، قسط نمبر 17۔ ڈیڈ، میں نے آج تائز خانزادہ کو غزوان کے آفس میں دیکھا۔ وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ ماہین بن آب مچھلی کی مانند اس وقت بری طرح تڑپتی ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی، جبکہ ساتھ ساتھ وہ اپنے لمبے ترشیدہ ناخن بری طرح دانتوں سے چبا رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ میں اس نے موبائل تھامے کان سے لگایا ہوا تھا۔ باتوں سے صاف ظاہر تھا دوسری طرف موجود شخص اس کا والد ہے۔ واٹ؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہوش میں ہو تم؟ ان خانزادوں کا لنک میر غزوان افندی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ پاگل عورت، ہم اتنے آگے آ کر خالی ہاتھ نہیں لوٹ سکتے، سمجھی تم؟ اپنی دوسری طرف موجود شخص کے گرانے کے ساتھ ساتھ شاید کچھ چیزیں پھینکنے کی آوازیں بھی سنائی دی تھیں، جس پر ماہین کی آنکھوں میں تیش کے مارے لہو اترا تھا۔ سب کچھ آپ نے پلان کیا تھا۔ اس کام میں مجھے پھنسانے والے بھی آپ تھے۔ مجھ پر چلائیں مت، آپ کی اولاد ہونے کا بہت بڑا قرض اتار چکی ہوں میں، بھولے مت۔ ماہین بے تحاشا نفرت سے پھنکاری تھی۔ اگر سامنے موجود شخص اس کا باپ نہ ہوتا تو وہ آج ماہین نے سوچتے ہوئے کر بھرا گہرا سانس لیا۔ یہ ایموشنل ڈرامہ میرے ساتھ مت کرنا بیٹے، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ پیسے کے بغیر تمہارا گزارا بھی ناممکن ہے، سمجھی تم؟ اور ہاں، جلد سے جلد 20 لاکھ کا انتظام کرو، اور اس خانزادہ کی نظروں سے تمہیں کیسے بچنا ہے یہ تم اچھے سے جانتے ہو، ورنہ میں کیا کروں گا یہ بھی تمہیں پتہ ہے۔ دوسری طرف موجود شخص نے شاطرانہ لہجے میں کہتے کال منقطع کی تھی۔ کاش آپ میرے باپ نہ ہوتے، کاش میں لاوارث ہوتی، ماہین نے اذیت سے سوچتے تیزی سے آگے بڑھ کر ڈراور سے سگریٹ جلا کر لبوں سے لگائی تھی۔ اسے اب یہ سوچنا تھا کہ میر غزوان آفندی سے کے پیسے کیسے نکلوائے جائیں۔ غزوان، میری ماں بیمار ہے، اور بیچارہ میر غزوان آفندی صدا کا رحم دل، اوہ میری پیاری ماں۔ اس وقت ماہین ایک دماغی مریضہ ہی لگی تھی۔ زمین پر بیٹھے کبھی سگریٹ لبوں سے لگاتے، دھواں ہوا میں اڑاتی، اور کبھی روتے روتے کہہ کے لگانے لگتی۔ آخر کون تھی ماہی، اور کیا تعلق تھا اس کا سمیر سے؟ آخر کیا چاہتا تھا ماہین کا باپ، اور کون تھا وہ شخص؟ السلام علیکم مسکان جو رومان کو مزے سے گھاس پر کھیلتی دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، پیچھے سے آتی مہرمہ کی آواز پر ایک دم سے چونک گئی اور مسکرا کر سلام کا جواب دیا۔ وعلیکم السلام، آؤ۔ مسکان کے مسکرانے پر مہرمہ جا کر اس کے برابر میں ہی گھاس پر بیٹھ گئی اور ایک نظر مسکان کی جانب گہری نظروں سے دیکھا۔ ایک بار پھر ایسا لگا اس نے سامنے بیٹھی لڑکی کو کہیں دیکھا ہے، مگر کہاں؟ مہرمہ نے سوچتے سرد سانس اپنے اندر کھینچی، پھر مسکراتے ہوئے اپنی نگاہ رومان پر ٹکا دی، جو کھیلتے کھیلتے ترچھی نظروں سے مہرمہ کی جانب دیکھ رہا تھا، اور مہرمہ کے دیکھتے ہی سر پٹاتے ہوئے شرم سے سرخ ہوتے نظریں جھکا چکا تھا۔ مہرمہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ تم یہاں فیملی کے ساتھ رہتی ہو یا تنہا؟ مسکان کے سوال پر مہرمہ نے اپنی سبز آنکھوں کا رخ مسکان کی جانب کیا۔
جو اس وقت ایک لانگ کوٹ اور حجاب میں ملبوس تھی۔ اسکارف کے حالے سے صرف اس کا خوبصورت اور پرکشش چہرہ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ مہرما نے مسکان کو دیکھتے اپنے چہرے کا رخ ایک بار پھر رومان کی جانب کیا، پھر اپنی مخروطی سرخ و سفید انگلیوں سے اپنے چہرے پر جھولتے، آوارہ لٹ کو کان کے پیچھے کرتے، مسکان کو اس کے سوال کا جواب دیا۔ میں نے یہاں یونیورسٹی آف آرٹ میں ایک شارٹ اسکیچنگ اور پینٹنگ کورس میں ایڈمیشن لیا ہے۔ ویسے میں اسلام آباد کی رہائشی ہوں اور وہاں کی ہی یونیورسٹی سے بزنس اسٹوڈنٹ ہوں۔ ابھی لاسٹ سیمسٹر رہتا ہے میرا۔ مہرما نے آنکھوں میں ابھرتی نمی کو پیچھے دھکیل دے آہستہ سے جواب دیا۔ وہ مسکان کو یہ نہ بتا سکی وہ صرف اور صرف میر غزوان افندی اور ماہین سے فرار کے لیے یہاں بھاگ کر آئی ہے، جبکہ مسکان نے بہت غور سے اس کے ایک ایک تاثرات کا جائزہ لیا تھا۔ آپ یہاں کب سے ہیں اور رومان کے فادر کیا کرتے ہیں؟ مہرما نے کچھ ہچکچاتے ہوئے اپنے دماغ میں کب سے پنپتا ہوا سوال پوچھا۔ میں یہاں تقریباً 2.5 سال سے ہوں۔ نکاح کر کے اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی، مگر اب میرا شوہر مجھے طلاق دے چکا ہے۔ عدت مکمل کرنے کے بعد تقریباً 3 ماہ سے میں یہاں جاب کر رہی ہوں۔ مسکان نے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجاتے رومان کی جانب دیکھتے نرمی سے کہا، جبکہ دوسری طرف مہرما کو جیسے جھٹکا سا لگا تھا۔ کیا آپ کی ڈائیورس ہو چکی ہے؟ مہرما نے صدمے کی حالت میں ایک بار پھر سوال پوچھا، جس پر مسکان نے مسکراتے ہوئے سر کو ہلکی سی بہا کی صورت جنبش تھی۔ آپ کو ہرٹ نہیں ہوا؟ مطلب آپ اپنے شوہر سے محبت؟ مہرما نے اٹکتے ہوئے اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ مہر تکلیف وہاں ہوتی ہے جہاں امیدیں ہوں۔ جانتی ہو، مجھے پہلے دن سے ہی اس شادی سے کوئی امید نہیں تھی، اور جو تھوڑا بہت دماغ بنایا تھا کہ اپنے ماضی کو بھول کر اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی اور پرسکون زندگی گزاروں گی، وہ بھی ایک خوش فہمی ہی رہی جو پہلی ہی رات بے دردی سے ختم کر دی گئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھ پر پہلی ہی رات ہاتھ اٹھایا تھا۔ ہماری ارینج میرج تھی۔ میں اس وقت صرف 18 سال کی تھی، جبکہ میرا شوہر مجھ سے دگنی عمر کا تھا۔ حالانکہ مجھے اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا، مگر وہ کہتے ہیں نا، قسمت کا لکھا بھلا کوئی آج تک بدل پایا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ مسکان ایک لمحے کے لیے رکی اور پھر تلخی سے مسکرائی۔ اور سونے پہ سہاگا، میں اس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں جہاں بہن بھائی ایک دوسرے کی محبت میں اپنے بچوں کی منگنیاں بچپن میں ہی کر دیتے ہیں، پھر آپسی اختلافات کے باعث ختم بھی کر دیتے ہیں۔ مگر جانتی ہو، اس سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ مسکان نے مہرما کی جانب دیکھتے سوالیہ نظروں سے دیکھا، پھر دوبارہ تلخی سے گویا ہوئی۔ ہم لڑکیوں کا۔ ہم چھوٹی عمر کی پکی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہیں، جن آنکھوں میں اپنے آنے والے اچھے مستقبل، اچھی تعلیم کے خواب ہونا چاہیے، وہاں ہم شادی کے خواب سجا بیٹھتی ہیں۔ پھر مزے کی بات ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب تو بڑوں میں اختلافات اور جھگڑے ہو گئے، بعض زندگی اور موت تک اور قطع تعلق تک پہنچ گئی ہے۔ تو پھر ہم پر فرض ہوتا ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ کو ریسیٹ کر لیں، اگر نہیں کرتے تو باپ کی عزت آڑے آ جاتی ہے۔ اس نے مہرما کی جانب دیکھا، آنکھوں میں عجیب سا خالی پن سا تھا۔ والدین یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ کچی عمر میں کچے رشتے نہیں جوڑے جاتے، اور پھر بعد میں صرف اپنی انا کی خاطر اپنی بیٹی کی شادی کسی سے بھی کر دی جاتی ہے، بغیر یہ جانے
کہ وہ شخص آپ کی بیٹی کے قابل بھی ہے یا نہیں؟ جانتی ہو، پہلی بار تھپڑ میں نے اپنے شوہر سے اسی ماضی کی وجہ سے کھایا تھا۔ اسے 2.5 سال گزارنے کے بعد بھی یہی شک تھا کہ کہیں میں اب بھی اپنے بچپن کی منگیتر سے محبت تو نہیں کرتی۔ حالانکہ کردار میرے شوہر کا خراب تھا، شادی شدہ ہونے کے باوجود ایکسٹرا میریٹل افیئر تھا اس کا۔ بس اسے مجھ سے جان چھڑوانے کی وجہ چاہیے تھی اور وہ اس نے بنا لی، ورنہ اس کی محبوبہ ناراض ہو جاتی۔ مسکان نے تلخی سے مسکراتے ہوئے ایک ایک لفظ کہا۔ اس وقت محرمہ کو مسکان کے لہجے میں کہیں بھی کسی چیز کی بھی حسرت محسوس نہیں ہوئی تھی، بلکہ لہجے میں صرف اور صرف نفرت جھلک رہی تھی۔ اور وہ جو آپ کا منگیتر تھا، اس نے بھی کبھی آپ سے رابطہ نہیں کیا؟ محرمہ، جس کی آنکھیں مسکان کی کہانی سن کر جھلک رہی تھیں، ہمت کرتے ایک اور سوال پوچھا، جس پر مسکان کی آنکھوں میں سرد سا تاثر ابھرا۔ بزدل تھا وہ۔ میں لڑکی ہو کر خود گئی تھی اس کے در پہ، فریاد لے کر، منتیں کی تھیں، پیر تک پکڑنے کو تیار تھی، بس چاہتی تھی وہ مجھے اپنے نکاح میں لے کر ایک محفوظ پناہ گاہ دے دے۔ چٹنی روٹی بھی کھا رہی تھی اس کے ساتھ، مگر وہ بزدل نکلا، نگاہیں پھیر گیا، اپنی ہر قسم ہر وعدے سے مکر گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اچھی بیٹی بنوں۔ وہ کسی کے ماں باپ کی بد دعائیں لینے سے ڈرتا تھا، اس لیے اس نے میری زندگی پر گرہن لگا دیا۔ میرے پاس پھر کوئی راستہ نہیں بچا تھا تو اپنے ماں باپ کے آگے سر خم کر دیا اور خود کو ایک اندیکھی جہنم میں دھکیل دیا۔ مسکان کو آہستہ آہستہ اپنا دل ہلکا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ کتنے سالوں بعد اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ وہ کون ہے، کیسی ہے، کیا محسوس کرتی ہے۔ دوسری طرف محرمہ کی ہچکیاں بن چکی تھیں۔ وہ نم آنکھوں میں حیرانگی لیے سامنے بیٹھی خود سے چھوٹی لڑکی کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں اب بھی ایک آنسو تک نہیں تھا۔ آپ اب بھی ان سے محبت کرتی ہیں؟ محرمہ نے سسکیوں اور ہچکیوں کے درمیان ایک اور سوال داغا، جس پر اب کی بار مسکان کہہ کر لگا اٹھی۔ کس سے؟ اس شخص سے جس نے مجھے اور میری محبت کو تنہا کیا تھا۔ مسکان نے محرمہ کی جانب دیکھتے سوالیہ نظروں سے پوچھا، جس پر محرمہ اسبات میں سر ہلا گئی۔ نہیں، جو شخص آپ کے برے وقت میں محبت کا دعوے دار ہونے کے باوجود آپ کو نگاہ میں لینے سے انکاری ہو، آپ کی حفاظت نہ کر سکے، اس سے محبت کا رشتہ قائم رکھنا ایک فضول سی بات ہے۔ اس دن اس بزدل شخص کے گھر کی دہلیز پار کرتے ہی میں اپنی محبت کو بھی دفنا چکی تھی، اور میرے خیال میں ہم لڑکیوں کا فالنگ پوائنٹ ہی وہاں سے شروع ہوتا ہے، جب ہم اپنے رب کی حدودوں کو توڑ کر ایک نامحرم کو اپنے دل میں جگہ دے بیٹھتے ہیں۔ تم نے دیکھا ہے کبھی دو نامحرموں کو ایک لمبے عرصے تک ساتھ رہنے کے باوجود سکون میں؟ جب محبت نامحرم سے ہو تو دل سے سکون اٹھ جاتا ہے۔ ہر وقت یہی خیال آتا ہے کہ کہیں وہ شخص کسی اور کا نہ ہو جائے۔ میرے خیال میں محبت صرف محرم سے ہوتی ہے۔ ہمیں کیا پتا کہ جس سے آج ہم محبت کے دعوے دار ہیں وہ کل ہمارا نصیب بننا بھی ہے یا نہیں۔ ہم کیوں اپنے محرم سے خیانت کر کے اپنا سکون تباہ کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہم کل کو کسی ایسے شخص کے نصیب بنایا جانا ہو جس نے خود کو اپنے محرم کے لیے سنبھال کر رکھا ہو۔ کیا اس شخص کے ساتھ یہ ناانصافی نہیں ہوگی؟ مسکان نے کہتے ایک گہرا سانس لیا۔ مگر محبت کرنا غلط تو نہیں ہے نا؟ محرمہ کو شاید مسکان کی بات کچھ پسند نہیں آئی تھی، شاید اس لیے کہ اس کے دل میں چوٹ تھا۔ بالکل،
مگر جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ محبت آپ کو آپ کے رب سے جدا کر دے گی، اس محبت کی منزل نکاح جیسا پاک رشتہ نہیں ہے، تو بہتر ہے اسے بھول جاؤ۔ جانتی ہو، ہم لڑکیاں شادی اور محبت کو فینٹیسائز اور رومانس سے بھرپور سمجھتی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ فیز ایک فیری ٹیل ہے جس میں ایک شہزادہ آئے گا اور ہمیں پلکوں پر سجا لے گا، مگر جب کہ پریکٹیکل لائف اس سے بالکل الگ ہوتی ہے۔ شادی کے بعد چیزیں بدل جاتی ہیں۔ ہاں، بہت سی لڑکیوں کو ان کے شوہر ملکہ کی طرح ٹریٹ بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، مگر کچھ میری جیسی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جن کو کمپرومائز کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں ملتا۔ میں یہ نہیں کہتی لو یا ارینج میرج بری ہے، نہیں، اکثر محبت کی شادیاں بھی کامیاب ہوتی ہیں اور کچھ ارینج میرج بھی برباد ہوتی ہیں۔ سارا کھیل نصیب کا ہے۔ اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ایک نامحرم سے محبت کرنے کے بجائے خود سے محبت کی جائے، خود کو نکھارا جائے، خود کی خامیوں پر کام کیا جائے، خود کو کامیاب بنایا جائے۔ مسکان نے ایک گہری سانس لیتے جیسے حلق میں اٹکے آنسو کے گولے کو اندر اتارنا چاہا، پھر ایک بار پھر باتوں کا تسلسل کو جوڑا۔ جانتی ہو، زیادہ تر فسادات کی شروعات آنکھوں کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ خاص طور پر کوئی ہمیں اچھا لگ گیا تو ہمیں لگتا ہے ہمیں اس سے محبت ہو گئی، تو کہیں کسی میں کشش محسوس ہوتی ہے تو ہمیں محبت ہو گئی، اور کچھ محبتیں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے اور ایک دوسرے کی عادت سے بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھار یہ بچپن کے رشتے بھی ہمیں برباد کر دیتے ہیں۔ بچپن سے ہی دماغ میں بٹھایا جاتا ہے تم فلاں کے ساتھ منسوب ہو، تمہاری شادی فلاں کے ساتھ ہوگی، اور یہاں سے ہی سارا کام خراب ہوتا ہے۔ اس لیے پردے اور حدود کا سختی سے حکم آیا ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ جب دو نامحرم ایک اکیلی ہوں تو بیچ میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو درمیان میں وسوسے ڈالتا ہے؟ اور قرآن پاک سورہ نور اور بہت سی دیگر صورتوں میں پردے اور حدود کی اہمیت واضح کی ہے۔ شرعی طور پر محرم مثلاً خاوند، والد، بھائی، بیٹے، بھتیجے، بھانجے، دادا، چچا، تایا وغیرہ، اور نامحرم دوست کلیگ کا فرق واضح کیا گیا ہے۔ نامحرم سے پردہ کرنا اور ان کی حدود متعین کرنا بھی صاف بتایا گیا ہے۔ جانتی ہوں، ہم یورپی کلچر کو فالو کرتے کرتے اپنے مذہب کی جانب سے قائم کردہ حدود کو پھیلانگ چکے ہیں۔ ہم بلا جھجک ایک نامحرم سے ہاتھ ملا لیتے ہیں، ایک نامحرم کا ہاتھ تھام لیتے ہیں، گلے مل لیتے ہیں، اور اگر کوئی اس چیز سے اختلاف کرے تو اسے دقیانوسی خیالات کا حامل شخص کہتے ہیں۔ آج کل یہ ہمارے مسلم کلچر میں بھی عام بات ہے، یا پھر یہ کہا جائے کہ یہ مذہب سے دوری کا نتیجہ ہے کہ 14-15 سال کے بچیاں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بن جاتے ہیں۔ ہم نے صرف مذہب کو نماز، قرآن اور روزہ حج تک محدود کر دیا ہے، جبکہ باقی کی حدودوں کو ہم بھول بیٹھے ہیں۔ یہ تو ہمارا کلچر نہیں ہے، اور پھر ہم ان چیزوں کو جسٹیفائی بھی کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص کو ہم اپنا بھائی مانتے ہیں تبھی ہاتھ ملایا، یا پھر اس شخص سے محبت کرتے ہیں، نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے، کیا صرف محبت کر لینے سے نامحرم محرم بن جاتا ہے؟ نہیں نا۔ مسکان کی ان باتوں پر محرمہ کو اپنا وجود اندیکھی آگ میں جلتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھوں کے پردے پر غزوان کا بار بار اپنا ہاتھ تھامنا یاد آیا۔ بے شک اس میں غزوان کی انٹینشن غلط نہیں تھی، مگر تھا تو وہ نامحرم ہی نا۔ محرمہ کی سبز آنکھوں سے کئی آنسو پھسلے۔ آگاہی تکلیف دہ ہوتی ہے، اس بات کا اندازہ آج محرمہ کو ہو چکا تھا، جبکہ کانوں میں اب بھی مسکان کے الفاظ گونج رہے تھے جو کہہ رہی تھی، لوگ کہتے ہیں رشتے احساس کے ہوتے ہیں،
کہ کسی نے کسی کو بہن یا بیٹی سمجھ لیا تو بات ختم، مگر ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم پر نامحرم اور محرم کا فرق کو کبھی واضح نہیں کیا جاتا۔ اگر ایسے ہی منہ سے بولنے سے رشتے بننے لگتے تو کیا ہی بات ہے؟ کیا تم کسی کے دل کا حال جان سکتی ہو؟ نہیں نا، دل کا حال تو رب ہی جانتا ہے۔ اور چلو مان لیا، رشتے احساس کے بھی ہوتے ہیں، مگر کب کہاں شیطان کس کے دل میں کیا وسوسے ڈال دے، کسے پتا؟ مسکان کی باتوں پر محرمہ کو اپنے وجود میں چوٹیاں سی کاٹتی محسوس ہوئی۔ ہاں، غزوان اور مہر کی دوستی کے رشتے میں وسوسے شیطان نے محرمہ کے دل میں ڈالا تھا۔ اس معاملے میں اس نے خود غزوان کی دوستی میں کی جانے والی فکر کو الگ رنگ دیا تھا، حالانکہ تصویر کا رخ مختلف تھا۔ محرمہ کو اس وقت اپنے دل میں ٹیسیں سی اٹھتی محسوس ہوئیں، اور اگر ہم کسی سے محبت کر بیٹھے ہوں تو، جبکہ سامنے والے کی انٹینشن یہ نہ ہو۔ محرمہ نے نظریں جھکا کر لرزتے لہجے میں پوچھا، جس پر مسکان نے ایک نظر محرمہ کی جانب دیکھا، پھر مسکرا دی۔ رب پر چھوڑ دو، وہ بہتر کرنے والا ہے۔ دعا یہ کرو کہ اللہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائے، جو تمہارے حق میں بہتر ہے وہ کرے، اور جو تمہارا نہیں ہے اسے تمہارے دل سے نکال دے۔ مسکان کی بات پر محرمہ نے نم آنکھوں کو اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ یاد رکھنا مہر، نامحرم کی محبت بہت رسوا کرواتی ہے۔ نامحرم قبر کا وہ سانپ ہوتا ہے جو کبھی نہ کبھی ڈستا ضرور ہے، اور ہر مرد حیا والا نہیں ہوتا، اور ہم بے وقوف عورتیں شیریں لہجوں میں آ کر اکثر برباد ہو جاتی ہیں۔ مسکان نے غیر مرئی نقطے کو تکتے عصیت سے کہا، لاکھ خود کو مضبوط کرنے کے باوجود دل کے زخم رستے سے محسوس ہو رہے تھے۔ پھر آپ کو اپنے شوہر سے محبت کیوں نہیں ہوئی؟ وہ تو آپ کے محرم تھے۔ محرمہ جانتی تھی یہ سوال سامنے بیٹھی لڑکی کو اذیت پہنچائے گا، مگر مہر کو اس سوال کا جواب چاہیے تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی چاہے اس سے عمر میں چھوٹی تھی، مگر زندگی نے اسے گہرے سبق پڑھائے تھے۔ جانتی ہو مہر، ہم عورتیں محبت سے پہلے اپنی عزت نفس کو رکھتی ہیں۔ جو شخص ہمیں عزت ہی نہیں دے سکتا اس سے محبت کیسی؟ کچھ عورتیں وقت رہتے الگ ہو جاتی ہیں، اور کچھ عورتیں ماں باپ، سوسائٹی اور اولاد کی خاطر گھٹ گھٹ کر مردے کے مانند زندگی گزار رہی ہوتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ شادی شدہ زندگی میں جھگڑے نہیں ہوتے ہیں، اکثر تلخ کلامی بھی ہوتی ہے، اور ہر بار مرد بھی غلط نہیں ہوتا۔ کچھ عورتیں بھی بہت بد زبان اور جاہل فطرت کی مالک ہوتی ہیں، جو خود کو اونچا دکھانے کے لیے شوہر کو نیچا دکھاتی ہیں۔ یہ غلط ہے۔ شوہر کا مقام میرے مالک نے اونچا رکھا ہے، وہ محافظ ہوتا ہے، اور پھر وہی عورتیں اپنے شوہر کو مجبور کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ بدتمیزی کی جائے۔ میں اس حوالے سے کچھ نہیں کہوں گی، مگر میں ان عورتوں کی بات کر رہی ہوں جنہیں بے قصور ہوتے ہوئے بھی سزا ملتی ہے، جو اپنے شوہر سے وفا کرنے کے بعد بھی بد کردار کہلائی جاتی ہیں اور گھریلو تشدد کا شکار ہوتی ہیں، اور وہ عورتیں جو کہتی ہیں نا، کوئی بات نہیں، شوہر ذلیل کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، پھر بھی ہمیں اس سے محبت ہے، جھوٹ بولتی ہیں۔ یقین جانو، ایسے مرد سے محبت نہیں ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ عورتیں مجبور ہوتی ہیں، تبھی اپنی عزت کا پرچم بلند رکھنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتی ہیں۔ اگر وہ عورتیں اپنے پاؤں پر کھڑی ہونا تو کبھی اس مرد کے ساتھ نہ رہیں۔ میرا ماننا ہے کہ ہر ماں باپ کو کم سے کم اپنی بیٹی کو اس کے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہیے۔ نصیب کا کیا بھروسہ کہ شوہر کے روپ میں انسان کے بجائے جانور ٹکرا گیا، تو کم از کم تمہاری بیٹی میں اتنی ہمت تو ہوگی کہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا خرچہ خود اٹھا سکے۔ مسکان کی آنکھیں پہلی بار نم ہوئی تھیں۔ وہ تکلیفیں، وہ زخم، وہ الزام یاد آئے تھے جو پچھلے 2.5 سال سے اس نے اپنی نازک جان پر برداشت کیے تھے۔
وقت کے ساتھ زخم تو بھر چکے تھے، مگر آج بھی ان میں ٹی سے اٹھتی محسوس ہوتی تھیں۔ کیا تم بھی کسی سے محبت کر بیٹھی ہو مہر؟ مسکان نے اپنی بات مکمل کرتے پہلے گہرا سانس لیا، پھر مہرماں کی جانب دیکھتے سوال پوچھا، جس پر یکلخت مہرماں کا چہرہ سفید پڑا۔ نہیں تو؟ مہرماں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اپنے تاثرات پر قابو پانا چاہا۔ اگر کرتے بھی ہو تو اللہ سے ہدایت مانگو، یہ محبت بڑا خوار کرواتی ہے مہر، اگر وہ شخص تمہیں نہیں مل سکتا تو پھر اس محبت کو اپنے دل میں دفنا دو، ایک راز کی مانند۔ مسکان اتنا کہتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مغرب کا وقت ہونے لگا تھا، اب اسے گھر جانا تھا۔ اب ہم کب ملیں گے؟ مہرماں نے آنسو صاف کرتے رومان کو گود میں اٹھاتے اس کا گال چوما جو سرخ سا ہوا تھا۔ اب یہ سرخی شرمانے کے باعث تھی یا سردی کے باعث؟ مہرماں سمجھنے سے قاصر تھی۔ جب تم چاہو۔ مسکان نے آگے بڑھ کے مہرماں کو اپنے گلے سے لگایا اور پھر رومان کو تھامتے وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ دوپہر کی طرح اس بار بھی رومان پیچھے مڑ کر مہرماں کو دیکھتے مسکرا دیا تھا، جس پر مہرماں بھی نم سا ہنس پڑی تھی۔ مسکان کی باتیں مہرماں کو اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں، جس پر پہلے اس نے اپنی آنکھیں سختی سے موندی، پھر خود بھی اپنے ہاسٹل کی جانب قدم بڑھا دیے۔ تو وہیں لندن سے میلوں دور، 7 سمندر پار، پاکستان کے شہر اسلام آباد میں آفندی ولا گے، ایک پرآسائش کمرے میں جو میر قزوان آفندی کی ملکیت تھا، وہاں وہ ایک کونے میں جا نماز بچھائے رب کی بارگاہ میں سر جھکائے بیٹھا تھا، سفید ٹوپی سر پر پہنے، سفید ہی کرتے شلوار میں خوش و خرم سے عبادت میں مشغول تھا۔ اس وقت بلا کا پرکشش لگ رہا تھا، خوبرو نقوش پہ چھایا سکون قابل تعریف تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی سلام پھیرتے اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، سیاہ آنکھوں میں پل میں نمی اتری تھی۔ اے میرے رب، آپ میرے دل کا حال بہتر جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ صرف ایک عورت کو چاہا ہے، میرے مالک، اور جان بوجھ کر اس کا دل دکھا بیٹھا ہوں۔ میرے اللہ، مجھے معاف کر دیجیے گا، آپ تو میرے ہر راز سے واقف ہیں نا، آپ تو جانتے ہیں میں نے یہ کیوں اور کس لیے کیا۔ میں نہیں چاہتا تھا اس سب میں میری ماں پر کسی کی بھی غلطی سے نظر پڑے۔ میرے مالک، میں نے جو وعدہ سمیر سے کیا تھا مجھے اس میں سرخرو کر، مجھے میرے مقصد میں کامیاب کر، تاکہ بے گناہ کو باعزت طریقے سے زندگی گزارنے کا موقع مل سکے، جبکہ جو اصل گناہ گار ہیں انہیں سخت سے سخت سزا مل سکے۔ غزوان نے کچھ توقف کے بعد دوبارہ دعا شروع کی، لہجے میں اب کے فکر مندی کا ڈیرا تھا۔ یا اللہ، ماہی کی عزت و جان کی حفاظت فرما، وہ ایک انجان ملک میں انجان لوگوں کے درمیان موجود ہے، یا اللہ اس کی حفاظت فرما۔ ایک بار پھر غزوان نے گہرا سانس لیا، مگر اب کی بار انابی لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رقصہ تھی، اور جلد سے جلد ہمیں ایک دوسرے سے نکاح کرتے ایک پاک رشتے میں جوڑنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں جو محبت ہے اسے تیرے فیصلے اور رضا کے دائرے میں مضبوط فرما، اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے بہترین ساتھی بنا دے۔ دعا مکمل کرتے ہی غزوان نے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھر کھڑے ہوتے جائے نماز طے کرتے اس کی جگہ پر رکھی، اور پھر جا کر گلاس ونڈو کے پاس کھڑا ہو گیا، جس کے ساتھ موجود درخت کی ایک شاخ پر ایک چڑیا کا جوڑا اپنے گھونسلے میں موجود تھا، شاید بچے بھی تھے۔ آنکھوں کے پردے پر کچھ گھنٹوں پہلے کا منظر گھما جب ماہین نے اسے ریسٹورنٹ میں بلایا تھا۔ کچھ گھنٹوں پہلے۔ ماہین، کچھ بولو گی بھی؟ ایسی کون سی بات ہے جو آفس میں نہیں ہو سکتی تھی؟ غزوان، جو بڑی مشکل سے ماہین سے بچتا پھر رہا تھا،
اب مجبوراً اس کے سامنے بیٹھا تھا جس نے رو رو کر اسے یہاں بلایا تھا۔ غزوان، تم مجھ سے اتنے بیزار کیوں رہتے ہو؟ محبت کرنے والے ایسے تو نہیں ہوتے۔ اب تو میں تمہاری فیانسے بھی ہوں، کم سے کم اب تو میری تکلیف، میرے دکھ درد کو سمجھو۔ ماہین نے آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے نرم لہجے میں غزوان سے کہتے ٹیبل پہ رکھے اس کے سرخ و سفید مضبوط ہاتھ پر اپنا نازک ہاتھ رکھنا چاہا، جسے غزوان اگلے ہی لمحے ہٹا چکا تھا، جس سے ماہین کے نقوش میں ناگواری سی گھلی۔ محبت؟ کس نے کہا مجھے تم سے محبت ہے؟ غزوان کے طنزیہ لہجے میں کہے گئے جملوں پر ماہین ایک دم سے گڑبڑائی تھی، پھر کچھ سنبھلتے ہوئے آنکھوں میں بے یقینی لیے بولی، جس پر غزوان نے بمشکل اپنا طنزیہ سا قہقہ ضبط کیا۔ وہ غزوان کو آسان ہدف سمجھ رہی تھی۔ بے وقوف، غزوان نے تلخی سے سوچا، تم مجھ سے محبت کرتے ہو تبھی تو منگنی کی ہے مجھ سے۔ ماہین نے غزوان سے زیادہ جیسے خود کو تسلی دی تھی۔ چلو پوائنٹ پر آؤ، کیوں بلایا تھا؟ غزوان کا لہجہ اب بھی بیزار سا تھا، جسے ماہین نے اس کی مغرور اور سنجیدہ طبیعت سے تشبیہ دی تھی۔ اس بیچاری کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میر غزوان آفندی اس کے ارد گرد کون سا جال بن رہا ہے۔ وہ میر، میرا مطلب ہے غزوان، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ ماہین کے میر کہنے پر غزوان کی آنکھوں میں لہو سا اترا تھا، جسے دیکھ کر ماہین نے لڑکھڑاتے لہجے میں اپنا طرز مخاطب بدلا تھا، جبکہ ماہین کے مطالبے پر غزوان کے ہونٹوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ اور وہ کتنے؟ غزوان نے آئبرو اچکا کر دلچسپی سے پوچھا۔ لہجہ نرم رکھا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا سامنے بیٹھی شاطر عورت کو ذرا بھی اس پر شک ہو۔ 20 لاکھ؟ 20 لاکھ چاہیے، موم کا ڈائیورس ہو گیا ہے، تم جانتے ہو، ان کے سیکنڈ ہسبینڈ انہیں چھوڑ چکے ہیں، اور پھر انہیں ایک جان لیوا بیماری بھی ہے، جس کے اخراجات کم از کم اتنے ہی ہیں، یہ اماؤنٹ تم میری سیلری سے کاٹ لینا ہر مہینے۔ ماہین نے آنکھوں میں آنسو لیے پریشانی سے ایسے کہا جیسے وہ بہت مجبوری میں پیسے مانگ رہی ہو، جس پر غزوان نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کی، جبکہ آنکھوں میں چمک ایسی تھی جیسے شکاری کی آنکھوں میں شکار کو دیکھتے وقت ہوتی ہے۔ او ماہی، تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا نا، بلا وجہ تم اتنی پریشان ہو رہی ہو۔ کیا ہوا اگر ابھی ہماری صرف منگنی ہوئی ہے؟ مگر پھر بھی میں تمہیں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، تمہاری ذمہ داری بھی اب میری ذمہ داری ہے۔ انفیکٹ تم ایک کام کرو، یہ کارڈ پکڑو، یہ بہت قابل ڈاکٹر ہیں، ان کے پاس ہر جان لیوا مرض کا علاج ہے، تم آنٹی کو ان کے پاس لے جاؤ، جو بھی خرچہ ہوگا وہ میں پورا کروں گا، چاہے وہ 50 لاکھ ہی کیوں نہ ہو، تم پریشان نہ ہو۔ غزوان نے آنکھیں ٹپٹپاتے فکرمندانہ لہجے میں کہتے ماہین کو تسلی دی، ساتھ ہی ایک کارڈ بھی اس کی جانب بڑھایا، جو نہ جانے کس ڈاکٹر کا تھا، لیکن خیر، اس سے میر غزوان آفندی کو کیا وہ جانتا تھا ماہین کیا چاہ رہی ہے۔ پر غزوان کی پیشکش پر ماہین کے ماتھے پر پسینے کے قطرے سے چمکے، اسے اور اس کے باپ کو غزوان آسان ہدف لگ رہا تھا، مگر وہ اتنا سیدھا بھی نہیں تھا جتنا ماہین اور اس کے باپ نے سمجھا تھا۔ چلو میں چلتا ہوں، تم یاد سے آنٹی کو اس ڈاکٹر کے پاس لے جانا تاکہ ٹائم سے علاج شروع ہو سکے، اور مجھے انفارم لازمی کرنا۔ میں چلتا ہوں، اگر مجھے کہیں ارجنٹ نہیں جانا ہوتا تو میں ضرور تمہارے ساتھ آنٹی کو دیکھنے آتا۔ غزوان نے کرسی سے اٹھتے اٹھتے بھی جیسے ماہین کے سماعتوں پر بم گرایا، جس پر وہ ایک دم گڑبڑائی۔ نہیں، تم جاؤ، جیسا ہوگا میں تمہیں بتا دوں گی۔ ماہین نے غصہ ضبط کرتے جبراً مسکراتے ہوئے کہا،
جس پر غضبان تائید میں سر ہلاتے باہر کی جانب بڑھ گیا، تو وہیں ماہین کی پرتپش کھولتی ہوئی نظریں اس نے اپنی پشت پر محسوس کی تھیں۔ وہ منظر یاد کرتے غضبان کہکا لگا اٹھا۔ اسے بہت مزہ آتا تھا ایسے کام کر کے۔ پھر بیڈ کی جانب بڑھتے سائیڈ ڈرار سے فریم نکالتے اسے چمکتی آنکھوں سے دیکھا، جس میں مہر اور غضبان کی بچپن کی تصویر تھی۔ سو مائی لیڈی لک، آپ نہیں تو آپ کی تصویر ہی صحیح، دعا کرنا اس جنگ میں بھی تمہارا میر فتح یاب ٹھہرے۔ ایک آخری نظر اس فوٹو فریم پر ڈالتے اسے واپس ڈرا میں ڈالتے کرتا اتار کر وہ اوندھے منہ بیڈ پر گر چکا تھا۔ پھر ہاتھ بڑھا کر ساری لائٹس بھی آف کر دی تھی۔ اب کمرے میں گہرے اندھیرے کے ساتھ مدھم گہری سانسوں کا شور تھا، جو میر غضبان آفندی کے گہری نیند میں ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ کیا واقعی یہ سب اتنا ہی آسان تھا جتنا میر غضبان آفندی کو لگ رہا تھا؟ امید کرتی ہوں ہر ایپیسوڈ کی طرح آپ کو ممنوع عشق کا یہ ایپیسوڈ بھی پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہے تو اس ایپیسوڈ کو لائک لازمی کریں، اپنے دوست، فیملی کولیگ وغیرہ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس ناول کو بھی اچھے سے اچھی ریچ مل سکے۔ ساتھ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریں۔ کمنٹ باکس میں لازمی کر کے میری حوصلہ افزائی کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اپنی رائٹر کو دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔